جو سرجری ہے یہ تو میرا روزگار ہے نا، اور پھر یہ ہے کہ میرا پیشن بھی ہے. میں چونکہ پڑھتا رہا، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں سرجری کا، پھر میں پڑھاتا رہا، پھر میں پوسٹ گریجویٹس کو پڑھاتا رہا، پھر میں پوسٹ گریجویٹس کا ایگزامینر بھی ہوں. تو یہ سب تو میرے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ میں سرجن ہونے کے علاوہ ایک انسان بھی ہوں نا. اس معاشرے میں بھی رہ رہا ہوں، ایک پاکستانی بھی ہوں، میں ایک بہاولپور کا شہری بھی ہوں. تو میرے یہ بھی تو سارے سوشل رشتے ہیں نا. تو ان کے لحاظ سے جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں جو میری ذمہ داری ہے وہ بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے. یہ جو آپ کا ایک سوال ہوتا ہے نا کہ بھی سرجری کہاں اور یہ بچوں کی تربیت والا کیا، اصل میں ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں باقاعدہ ٹرینڈ مینٹور ہوں رائل کالج آف سرجنز آف گلاسکو کا. اور دوسرا میں نے ماسٹرز کیا تھا میڈیکل ایجوکیشن میں. اور میڈیکل ایجوکیشن کا وہ پورشن جس میں ہم ایڈلٹ لرننگ اور ٹیچنگ کو پڑھتے ہیں نا، اس کی جو سائیکالوجی کو، وہ والا سیگمنٹ میں کالج آف فزیشین سرجن میں پڑھاتا ہوں. لہٰذا ایڈلٹ کی ٹریننگ کیسے ہوتی ہے، جب ہم کسی کو چیز سکھانے شروع کرتے ہیں تو کیا تھیوریز ہیں جن کے تحت ایڈلٹ جو ہے وہ لرن کرتا ہے. پھر یہ کہ ہمارے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے جب ہم لرن کر رہے ہیں. پھر جب ہمیں، اور پھر ہمارے لرننگ سٹائلز کیا ہوتے ہیں، کتنے لیول کی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے، لیڈرشپ کا رول کیا ہے اس کام کے لیے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں 2013 سے کالج آف فزیشین سرجن میں پڑھا رہا ہوں. اچھا، جب میں اس ٹریننگ اور ٹیچنگ کے اس میں آیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے جس میں ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ نیا بتا سکیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کر سکیں. اس میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو ایڈلٹ ہیں ان کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ایڈلٹ جس برین کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اسے ہیبٹ برین کہتے ہیں. لیکن مجھے یہ پتہ لگا کہ جو چھوٹے بچے ہیں 5 سال سے کم عمر کے، وہ فارمیٹیو ایئرز کے اندر ان کے ارد گرد کا اگر ماحول چینج کر دیا جائے تو جس قسم کا ماحول ہوگا بچے اسی قسم کی تربیت ان کی ہو جائے گی، ویسے ان کا پیٹرن بن جائے گا. یعنی بڑے آدمی کو چینج کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر میں سے مجسمہ نکالنا. اور جو چھوٹا بچہ ہے وہ تو گندا ہوا آٹا ہے، اس کو جس طرح مرضی آپ مولڈ کر لیں. تو اس لیے پھر میں نے فوکس کیا اور میں نے یہ سوچا کہ ایڈلٹ کو بھی چینج کرنے کی ٹیکنیکس ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم پیدا ہونے والے بچے جو 5 سال کی عمر میں ہیں ان کی تربیت کا کوئی بندوبست کریں. اس میں نے جب کیلکولیٹ کیا تو پاکستان میں 3,75,00,000 ریپروڈکٹیو ایج میں مائیں ہیں. 3,75,00,000. اگر ہم کسی طریقے سے ان 3,75,00,000 خواتین تک پہنچ جائیں اور جا کے ان کو پیرنٹنگ کے پرنسپلز بتا دیں کہ 5 سال کی عمر میں آپ نے یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، تو اگلے 25 سال بعد جو ہماری نسل آئے گی وہ باکردار نسل آئے گی. تو اس لیے پھر میں نے اس پر فوکس کیا، اس پر میں نے کورسز ڈیولپ کیے. پاکستان کی شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہو جس میں نہ کروائے ہوں. 6-7 ملکوں میں جا کے میں وہاں جو ہمارے ڈائسپورا ہے ان کے ساتھ یہ کورسز کیے. پھر ہم نے اس کا ایک ٹینجیبل کورس بھی بنایا جو میری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. پھر حال ہی میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے پیرنٹنگ کے اوپر. تو یہ سارا ہے سفر کی کہانی.